وہ بھی وہاں پہ ہارڈ مٹیریل ہے وہ وہاں سے کٹ کے اس کٹر والی موٹر سے بائی جائے گا. تو سب سے لازمی سوال جو میرے خیال سے اس ٹائم دیکھنے والے سب کے ذہن میں ہوگا کہ بیسمنٹ کے واش روم کی ڈرینیج کا کیا کرتے ہیں. جی السلام علیکم ویورز، دس از اسنیل مدر اینڈ یو آر واچنگ پراپرٹی ٹریفک یوٹیوب چینل. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ہمارے ساتھ ایک بندہ موجود ہے جو ہمارا انتہائی ہونہار ریئل اسٹیٹ کو ڈیل کرنے والا، ٹھیک ہے، اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا، ان کے ساتھ کافی زیادہ کام کیا، اور ابھی یہ بنوا رہے ہیں اپنا ایک گھر، ان کا پروجیکٹ چل رہا ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ میں کیا کیا پروگریس ہے، اس میں کیا چارجز آج کل آ رہے ہیں، اور کتنے بننے کا گھر کتنے میں بن رہا ہے. تو بات کریں گے. پہلے میں آپ کو انٹروڈکشن کرا دوں، ان کا نام ضیاء الحق ہے. تو السلام علیکم ضیاء صاحب. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم الحمدللہ. اچھا ضیاء صاحب، پہلے یہ بتائیں کہ کتنے مرلے کا گھر بنا رہے ہیں آپ، یہ کدھر بنا رہے ہیں؟ یہ جی 6.5 مرلے کا گھر ہے DHA 9 ٹاؤن بی بلاک کے اندر، کارنر پلاٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ 9 ٹاؤن میں کون سے بلاک میں آ رہا ہے؟ اور مجھے سب سے پہلے تو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ پلاٹ پرائسز کیا جا رہی ہیں؟ یہاں پہ اس ایریا میں جیسے ہم گھر بنا رہے ہیں، یہاں پہ پلاٹ پرائس ایک 15 سے 20 کے درمیان جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں کون کون سی کیٹیگری کے پلاٹ ہیں، مطلب 5 مرلہ 10 مرلہ، اور کتنے اس بلاک کے اندر؟ اس بلاک کے اندر 5 مرلہ کی کیٹیگری ہے، اور جو کارنر پہ آتا ہے وہ کچھ 6-7 مرلہ میں آ جاتا ہے. میکسیمم 5 مرلہ یا پھر کچھ 10 مرلہ کے پلاٹ ہے. ٹھیک ہے، اور آپ یہ ایگزیکٹلی کتنے مرلہ بنا رہے ہیں؟ 6.5 مرلہ. 6.5 مرلہ. اچھا، مجھے سب سے پہلے اسٹارٹ کریں گے پلاٹ کی پرچیزنگ کے بعد. آپ نے بتا دیا کہ یہاں پہ رینج کیا جا رہی ہے، آپ سے ابھی میں نے پوچھ لیا ہے، ٹھیک ہے. اور ابھی آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہاں پہ جو کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے پلاٹس ریلیٹڈ جو میپ وغیرہ پاس کروانے کا مرحلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے نمبر پہ آپ کو اپنا جو ڈیزائننگ کروانی ہے اس کی گھر کی ہاؤسز کی میپ، اس پہ تقریباً کوئی 80,000 کے قریب خرچہ آ جاتا ہے. پھر DHA سے جو پاس کروانا ہے اس کی کوئی 60,000 چارجز آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ پھر آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بیسمنٹ کے ساتھ بنوانا ہے تو اس کی کوئی 70,000 کے قریب کھدائی کے چارجز مکمل آ جاتے ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ فکس ہیں یا پھر یہ چینج ہوتے رہتے ہیں؟ ان میں مختلف پلاٹ کی ڈائمنشن کے مطابق پرائسز اوپر نیچے ہو سکتی ہے تھوڑا بہت. اچھا، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ یہاں پہ 5 مرلہ کی کٹنگ ہے اور آپ کا 6.5 مرلہ کا ماشاءاللہ کارنر کا پلاٹ ہے، تو یہاں پہ اگر سپوز کہ جیسے 1.5 مرلہ زیادہ ہے تو میپ پاس کوئی 5 مرلہ کے حساب سے ہی ہوگا یا پھر پر مرلہ زیادہ چارج کریں گے، کیا کریں گے؟ وہ جو ایکسٹرا لینڈ ہوگی اس کے وہ ایکسٹرا چارجز لیتے ہیں. تو اس کی کوئی فکس پرائس انہوں نے دی کہ پر مرلہ یہ ہے؟ اب وہ DHA والوں نے جو سلپ بنا کے دی تھی اس حساب سے ہم نے پے کر دیا. اچھا ٹھیک ہے، وہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو ابھی بتائیے کہ میپ پاس ہونے کے بعد اس میں میپ پاس ہونے میں ٹائم کتنا لگا آپ کو؟ میکسیمم جو میپ پاس ہوا اس میں 2 منتھ کا پیریڈ لگا ہے. 2 منتھ کا پیریڈ لگا ہے. اور 2 منتھ کے بعد کنسٹرکشن جب بالکل آپ منہ پہ آ جاتے ہیں، سٹارٹ ہونے والے ہوتی ہے، اس سے پہلے والا مرحلہ بتائیں گے. ابھی کل سے اگر کنسٹرکشن سٹارٹ ہونے والی ہے تو سٹارٹ کیا ہوگا؟ پہلے جو ان سے ڈیمارکیشن کروائیں گے، پلاٹ کا سائز وہ کلیئر کر کے دیں گے. پھر آپ اس کے حساب سے اپنی بنیادیں مینشن کریں گے کہ اس کے اندر آپ کا پلاٹ ہے، آپ اس پر سے سٹارٹنگ کریں گے. پھر اس کے بعد آپ کا جو کھدائی کا مرحلہ وار ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. پھر آپ انشاءاللہ اوپر کام کرتے رہیں. اچھا، اور جو ڈائمینشنز وغیرہ چیک کرنے جو آتا ہے، مطلب وہ DHA والے ہوتے ہیں یا پھر وہ الگ سے کوئی پرائیویٹ کمپنی وغیرہ والے جن سے آپ نے میپ بنوایا ہے؟ وہ میپ جو ہے وہ ایک پرائیویٹ سے کروانا ہوتا ہے، جو پاس وغیرہ وہ DHA والے کرتے ہیں. یعنی کہ ڈائمینشن چیک کرنے جو ڈیمارکیشن کرنے یعنی وہ DHA والا؟ وہ ڈیمارکیشن DHA والے کرتے ہیں. اوکے، یہ ہو گیا کنسٹرکشن سے پہلے جو لاسٹ مرحلہ ہے. جی. ٹھیک ہے، اب جب کنسٹرکشن سٹارٹ کیا آپ نے، مجھے اب یہ بتائیے گا کہ اس میں کتنے فلورز اور کیا بنا رہے ہیں؟ یہ جو ہم بیسمنٹ کے ساتھ بنا رہے ہیں، بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور، 3 فلور کے ساتھ. اچھا، اور اس میں آپ کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے اس میں کیا چل رہا ہے اور آپ نے کہاں سے سٹارٹ لیا اس کا؟ ہم نے جی پہلے نمبر پہ بیسمنٹ کی کھدائی کروائی ہے، پھر اس میں مٹیریل ڈالا ہے، بجر وغیرہ، اور ابھی فی الحال بیسمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس میں ایک بیڈ روم، ایک سٹور روم، واش روم اور ایک ہال ہے. اوکے، یہ بیسمنٹ میں آ رہا ہے؟ جی، یہ بیسمنٹ میں آ رہا ہے. اچھا، یہ سب سے اب آپ نے واش روم کا بیسمنٹ میں ذکر کیا
تو سب سے لازمی سوال جو میرے خیال سے اس ٹائم دیکھنے والے سب کے ذہن میں ہوگا کہ بیسمنٹ کے واش روم کی ڈرینیج کا کیا کرتے ہیں؟ جو ڈریننگ ہے اس کے لیے ایک اس کی موٹر وغیرہ لگتی ہے جس کے اندر کٹر ہوتا ہے جو ہر چیز کو کاٹ کے اوپر پانی کی طرح باہر بہا لاتی ہے. اچھا یہ ہے تو تھوڑی سی فنی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن جن لوگوں کو آج تک نہیں پتا تھا جی، تو بیسمنٹ میں ایک موٹر لگتی ہے جو اس کی ڈرینیج کے لیے جو پانی نکلنا ہے اور جو بھی وہاں پہ ہارڈ مٹیریل ہے وہ وہاں سے کٹ کے اس کٹر والی موٹر سے بہائی جائے گا. اچھا چلے ابھی اس کو فنی سائڈ کو سائڈ پہ کرتے ہیں. اچھا اور دوسرا آپ نے کیا بتایا بیسمنٹ میں اور کیا کیا بن رہا ہے؟ ایک اسٹور روم ہے، ایک بیڈ روم اور ایک ہال. اوکے، اور اس کی کچھ تھوڑا بہت اگر آپ کو یاد ہو کہ اس کی ڈائمینشن کیا ہے جو بیسمنٹ میں آپ بنا سکتے ہیں اور آپ بنا رہے ہیں وہ بھی بتا دیں، اور کتنی بنا سکتے ہیں. اگر 6.5 مرلے کا گھر ہے تو اس میں ڈائمینشن کیا ہونی چاہیے بیسمنٹ کی؟ بیسمنٹ میں یہ ڈائمینشن میں ایک بیڈ روم اور ایک ہال ہی بن سکتا ہے میکسیمم، یا آپ ایک ہال ہی بنا دیں ٹوٹلی، یا ایک بیڈ روم اور ہال بنا دیں. یہ ڈی ایچ اے کی طرف سے اسپیسیفائی کیا گیا ہے یا پھر اس میں کوئی آلٹریشن کر سکتے ہیں؟ آلٹریشن کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے ہم نے صرف بیڈ روم دیا تھا، واش روم نہیں دیا تھا، تو واش روم کا ہم نے بعد میں بیچ میں اپنا ڈیزائن کیا ہے وہ بھی. اوکے. اچھا تو بیسمنٹ پہ مجھے بتائیے کہ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ بیسمنٹ میں زیادہ کنکریٹ کا استعمال ہو رہا ہے اور اس کے اندر خرچہ زیادہ آتا ہے. سب سے پہلے بتائیں کہ یہ بات صحیح ہے؟ جی یہ بالکل صحیح بات ہے. اور اس پہ کتنا فرق ہے گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور کی کنسٹرکشن کاسٹ سے بیسمنٹ کا؟ جتنا گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پہ خرچہ آنا اتنا ہی اکیلا بیسمنٹ پہ آ گیا. اتنا اکیلا بیسمنٹ پہ آ گیا ہے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں جتنے میں 6.5 مرلے کا آپ کا گھر 2 فلور تیار ہونے تھے اتنے میں بیسمنٹ تیار ہوئی ہے. جی بالکل. تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا یا ان ایکسپیکٹڈ؟ ایکسپیکٹڈ تھا. مطلب آپ کو پتا تھا کہ اتنا آ جانا کہ اچانک سے یہ پتہ چلا ہے؟ آئیڈیا تھا، ہمیں معلوم تھا کتنا ہو جائے گا. اچھا تو مجھے ذرا تھوڑا اس کا موٹا موٹا آئیڈیا دیں کہ بیسمنٹ پہ آپ کا اگر آپ کو یاد ہے تو پر اسکوائر فٹ کیا آ گیا ہے، اگر نہیں یاد ہے تو یہ بتا دیں کہ ٹوٹل کتنا آ گیا ہے. اس وقت جو 35 لاکھ آ گیا ہے خرچہ بیسمنٹ پہ. 35 لاکھ. ادھر آ جائیں تھوڑا سا. 6.5 مرلہ کی بیسمنٹ پہ آپ کا خرچہ. جی جی. تو ابھی آج کل 5 مرلے کا گھر ویسے کتنے میں تیار ہو رہا ہے اگر 35 اس پہ ہی آ گیا تو؟ 5 مرلے کا جو گھر ہے وہ آج کل 95 یہی کھڑے ہوئے کتنے میں 90 سے 95 لاکھ کے بٹوین. 90 سے 95 لاکھ میں جی 5 مرلہ کا گھر تیار ہو رہا ہے اس ٹائم. اور یہ آج سے 2 سال پہلے تھوڑا اگر آپ کو آئیڈیا ہو تو کتنے میں ہو رہا تھا یہ؟ کوئی 40 سے 50 کے درمیان. یعنی کہ 2019-20 کی آپ بات کر رہے ہیں. جی بالکل. اور یہ آج چل رہا ہے 2022 کا تقریباً اینڈ چل رہا ہے. جی بالکل. اور 95 پہ 5 مرلے کا خرچہ سر جا چکا ہے کنسٹرکشن کا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس میں یہ اچھا یہ ٹاپ کلاس کنسٹرکشن کا آپ بتا رہے ہیں یا پھر کوئی درمیانے؟ ٹاپ کلاس کنسٹرکشن کا. اور اگر کوئی کسی کا بجٹ تھوڑا ہے کوئی درمیانے، اگر ایک مجھے اب اس میں بتا دیں کہ لو بجٹ میں اور میڈیم بجٹ میں کیا کیا پرائس ہوگی 5 مرلہ کی کنسٹرکشن؟ جو اگر لو بجٹ میں آپ کا 75 تک ہو جائے گا اور اچھے بجٹ میں آپ کا 95 تک. اچھا لو بجٹ میں 75 یعنی کہ میڈیم میں پھر 85 آ جائے گا اور میکسیمم میں 95. یہ 5 مرلہ کا آپ نے بتایا. آپ کا 6.5 مرلہ ہے تو آپ کی کنسٹرکشن ظاہری بات ہے 95 سے اوپر جائے گی. ہمیں معلوم ہے کہ کوئی 130 کے بٹوین خرچہ آ جائے گا. 130. اور پلاٹ پرائس کیا بتایا تھا آپ نے؟ پلاٹ پرائس بھی 140 اور 130، یہ تقریباً 270 میں آج آپ کا 6.5 مرلہ گھر DHA 9 ٹاؤن میں تیار ہو رہا ہے نومبر 2022 میں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اب مجھے اگر آپ کو یاد ہے مجھے ذرا وہ سارے پوچھتے ہیں کہ پر اسکوائر فٹ کا اگر آپ کو یاد ہو تھوڑا بہت. پر اسکوائر فٹ تقریباً کوئی یہ 3500 سے 4000 کے بٹوین. 3500 سے 4000. اور گرے اسٹرکچر کا کیا ہے؟ گرے اسٹرکچر کا کوئی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ گھر بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس میں دنیا کے تقریباً 90% ایکسپیرینس آپ کو ایک گھر بناتے ہوئے ہی ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کے جو پیچھے ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے محنت کش بھائی، ان کو ہینڈل کرنے میں کیا دشواریاں پیش آ رہی ہیں؟ ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک ٹھیکیدار ہیں، وہی ان کو ہینڈل کرتے ہیں. اچھا باقی جو اوپر DHA والوں کے اور باقی جو لوگ آتے ہیں ان کو میں پھر خود ہی ہینڈل کرتا ہوں. اچھا تو مطلب آپ نے جو لیبر کا ٹھیکہ ہے وہ کسی کو دے دیا؟ جی بالکل.
اور آپ نے جو ٹوٹل کنسٹرکشن ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور لیبر کا آپ نے کسی اور کو دے دیا. جی بالکل. اور یہ بتائیے گا کہ ابھی مٹیریل جو ہے وہ آپ خود خرید رہے ہیں یا پھر آپ کا ٹھیکیدار ہی لا رہا ہے؟ مٹیریل میں خود خرید رہا ہوں. اچھا, اور مٹیریل کا کوئی 2-4 چیزوں کا موٹا موٹا آئیڈیا دے دیں کہ کیا کاسٹ آ رہی ہے, اینٹ کیسے آ رہی ہے, بجری کیسے آ رہی ہے, ریت کون سی لگا رہے ہیں اور کیسے آ رہی ہے؟ ریت فی الحال ہم راوی کی استعمال کر رہے ہیں. اس کا جو ڈمپر ہے وہ 29,000 میں آ رہا ہے 700 فٹ کا. 700 کیوبک فٹ کا ڈمپر راوی کا کتنے میں آ رہا ہے؟ 28,000 29,000 میں. 28,000 میں. اوکے, اور اینٹوں کا بتائیے گا. اینٹیں مختلف ریٹ پہ ہیں. جو پہلے آتی رہی ہے وہ سارے 16,000 میں. ابھی جو لاسٹ منگوائی ہے وہ 18,000 کا 1,000 اینٹ آئی ہیں. اچھا, بیسمنٹ میں اینٹوں کا کچھ استعمال ہے کہ یہ گراؤنڈ فلور سے اسٹارٹ ہوگا؟ بیسمنٹ میں کوئی اینٹ کا استعمال نہیں ہے. بیسمنٹ میں سارا اسٹیل سریا اور باقی جو ہے سیمنٹ بجری کا استعمال ہوا ہے. اچھا, اور بیسمنٹ کا جو آپ کیٹاگرائز کریں گے کہ گراؤنڈ فلور میں جو اینٹ لگنی ہے کیٹاگرائز اگر اس کو کریں کہ منیمم اتنے سے اور میکسیمم اتنے میں آ رہی ہے؟ تقریباً میکس جو اینٹ ہے وہ آپ کی 16 سے لے کے 18,000 کے بٹوین. 16 سے 18,000 میں کتنی؟ 1,000. 1,000 اینٹ 16 سے 18,000 میں اس ٹائم آ رہی ہے. اور ٹرک یا ٹرالی جو آتی ہے اس میں ایک ٹائم میں کتنی آ رہی ہے؟ 6,000 اینٹ ایک ٹرالی میں آتی ہے. 6,000 اینٹ ایک ٹرالی میں. اور یہ لاہور کی سراؤنڈنگ سے ہی آ رہی ہے, لاہور کے اندر سے کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ لاہور کے اراؤنڈنگ سے ہی آ رہی ہے, ادھر سے قصور روڈ سے اور دوسرا مختلف سائڈوں سے. اور مجھے یہ بتائیے گا, یہ تھوڑی سی لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آسانی کر دیں کہ اس کی پرچیزنگ کیسے کرنی چاہیے؟ آپ کو ٹھیکیدار کے ذریعے کرنی چاہیے, خود اپنا سورس ڈھونڈنا چاہیے, یا کیا سورسز ہوتے ہیں؟ اپنے سورس سے ڈھونڈنے تو اچھی بات ہے, اس میں آپ کو کافی اچھی چیز اور مناسب پرائس پہ مل سکتا ہے مٹیریل, جس میں بجری, ریت اور اینٹ تینوں کا آپ کہہ رہے ہیں؟ تینوں کا بالکل. اور وہ سورسز کیا ہوتے ہیں؟ مطلب آپ کو کہیں کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کوئی شاپ ہے یا کس طرح آپ اس کی پرچیزنگ کرتے ہیں؟ اس میں آپ سوشل میڈیا سے بھی کر سکتے ہیں. دوسرا جو آپ کی کولیگز آلریڈی کام کروا رہے ہیں جو اس ریفرنس بیس پہ وہ زیادہ بہتر ہے. مطلب ریفرنس بیس لینا بہتر ہے تاکہ وہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو. جی بالکل ایسے ہی, کیونکہ وہ لوگ ایکسپیرینس کیے ہوتے ہیں پہلے سے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے جو یہ لیبر کا آپ نے ٹھیکہ کیا ہے یہ کتنا کیا ہے, یا پھر یہ پر اسکوائر فٹ کتنا کیا ہے؟ یہ ہم نے ٹوٹل ٹھیکہ کیا 16 لاکھ کے اندر. 16 لاکھ میں آپ کی لیبر کاسٹ آ رہی ہے 6.5 مرلہ گھر کی. جی بالکل. اور اس کے اندر جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر کیا کیا شامل ہے اور کیا شامل نہیں ہے؟ ان میں مکمل گرے اسٹرکچر ریڈی کر کے دینا ہے, پلسٹر کر کے دینا ہے. اور اس فنشنگ نہیں ہے, ٹائلیں نہیں ہیں؟ فنشنگ نہیں ہے, ٹائلیں نہیں ہیں, پلمبرنگ کا کام ان کا نہیں ہے, الیکٹریشین ان کا نہیں ہے. یہ صرف اپنا جو ہے ان کا گرے اسٹرکچر کا وہ کر کے دیں گے فنشنگ کے بغیر. اوکے, اور پلمبرنگ اور ابھی الیکٹریشین کا آپ نے ذکر کیا تو اس میں کچھ 2-4 مین چیزیں میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ سینیٹری کس کمپنی کی ہونی چاہیے اور آپ کون سی لگا رہے ہیں, اور آپ کی کمپنی کون سی لگا رہی ہے, اور دوسرا کہ جو الیکٹریشین کا کام ہے اس کے اندر آپ 2-4 پروڈکٹ آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی کمپنی کے آپ استعمال کر رہے ہیں. جو مٹیریل ہے پائپنگ کا وہ ابھی ہم پاپولر کا ہی سارا استعمال کر رہے ہیں. اب آگے جیسے ضرورت پڑے گی تو باقی جو سینٹری کا سامان ہے وہ اس حساب سے پرچیز کریں گے. اور الیکٹریسٹی کا؟ الیکٹریسٹی کی جو پائپ ہے وہ سارا پاپولر کا ہی یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو آگے آپ کا گرے میں جو پائپ سارا ڈلنا ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ جو آپ کا جو وائرز وغیرہ اس کا سوچ لیا کہ ابھی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, کیونکہ آپ لوگ پہلے سے کنسٹرکشن کر رہے ہیں آپ کی کمپنی؟ کیونکہ ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جب یہ ریڈی ہو جائے گا اس وقت کون سا مٹیریل اچھا اس وقت ہے وہ ڈال. اچھا, جو اس ٹائم میں اچھا جا رہا ہوتا ہے, جس میں ظاہری بات ہے کیونکہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو ہم بتا دیں کہ ڈفرینٹ کمپنیز سینیٹری سے ریلیٹڈ ہوں یا الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ ہوں, ان کے کچھ ڈسکاؤنٹڈ ریٹس چل رہے ہوتے ہیں, اچھی کمپنیز کے بھی چل رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ ویری کرتا ہے. ظاہری بات ہے جس نے گھر بنانا ہے اس نے کاسٹ کٹنگ بھی دیکھنی ہے. مٹیریل پہ کمپرومائز کی بات نہیں ہو رہی ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ کس کی ڈیل چل رہی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ڈیل مل رہی ہوتی ہے کہ کہیں پہ آپ کو کسی اچھی کمپنی کی ڈیل کم میں مل رہی ہوتی ہے, ان کی امپورٹ سستی ہوئی ہوتی ہے, یا پھر جو بھی اس کا چل رہا ہوتا ہے. تو کیا میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈیوریشن کتنا ٹائم لگے گا آپ کو یہ بنانے میں, اور ایوریج ٹائم 5 مرلے کے کا کیا ہو سکتا ہے, آپ کے 6.5 مرلے کا ٹائم کتنا لگ رہا ہے؟ تقریباً 8 منتھ کے اندر انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ 6.5 مرلے کا.
जो तसल्ली से होगा। ये दो तसल्ली से। और वैसे जो जल्दी जल्दी घर बना देते हैं, क्या वो रिकमेंडेड है और वो कितने टाइम में बना देते हैं? जो जल्दी बना देते हैं वो तो 4 मंथ से 5 में रेडी करके दे देते हैं। अच्छा, और वो रिकमेंडेड है? वो इजीली हो भी जाता है लेकिन नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम कोई 6 मंथ से ज़्यादा हो तो बेहतर है, उसको 6 मंथ पे लेके जाने की वजह क्या है? ताकि हर चीज़ जिसने कोई बीच में इश्यूज वगैरह हैं वो आपके घर के रेडी होने से यानी पहले। कि कोई लीकेज है, कोई सीपेज है, कुछ भी है, चेकिंग होती रहे साथ जी साथ। बिल्कुल इसी और आप जब किसी कस्टमर को डिलीवर करें तो एक फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करें। जी बिल्कुल इसी तरह। ठीक हो गया। और अभी आपको बनाते हुए कितना टाइम हो गया है? हमें 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है। 1 मंथ में आपकी बेसमेंट रेडी हुई जी 1 मंथ में बेसमेंट में ready। और आप अभी मजीद कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना और टाइम लग जाएगा? अब जो ऊपर वाले 2 फ्लोर हैं उनकी जो लेंटर वगैरह वो इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर रेडी हो जाएगा। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये पीछे इन्होंने की बेसमेंट पूरी हो गई है और अब ग्राउंड फ्लोर का काम शुरू हो रहा है। तो अब जैसे जैसे ये बनता जाएगा हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जब ग्राउंड फ्लोर पूरा हो जाएगा, लेंटर पहला डाल जाएगा, तब भी हम इनके पास आएंगे। और अगर इन्होंने देगे बनवाई, जो लोग लेंटर डालने पे बनवाते होते हैं, तो वो ये हमें इनवाइट करेंगे, आप गवा रहिएगा, ठीक है। और दूसरा, फिर जब दूसरा लेंटर डलेगा उस पे भी हम इनके पास चक्कर लगाएंगे ताकि आपको साथ साथ इनकी कंस्ट्रक्शन दिखा सकें और इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ा सकें। तो ज़िया साहब बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे। कुछ कहना चाहें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई पैगाम देना चाहें? इंशाल्लाह जिसको भी कोई रिक्वायरमेंट हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड तो वो हसनैन मदर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम मिलके जी आप मेरे से रब्ता कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़ियाउल हक साहब तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।